لیکن ان 40 سالوں میں 40 برسوں میں ایک لمحہ بھی ایسا لوگوں کو میسر نہیں آیا کہ جس میں وہ انگلی اٹھا سکیں کہ جناب ہم نے یہ رسول جو آج اپنے آپ کو رسول کہتا ہے بچپن میں یہ کرتے دیکھا تھا، لڑکپن میں یہ کہتے سنا تھا، جوانی میں یہ عمل کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا، اس طرح کی کوئی لغزش ان سے ہو گئی تھی، اس طرح کی کوئی کوتاہی ان کے سامنے آئی تھی، یہ بات اگر اس طرح یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ 40 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوری زندگی آپ علیہ السلام کی پوری زندگی 63 برس اور اس میں سے 40 سال نکال دیے جائیں، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو اعلان نبوت کے بغیر ان کے درمیان میں گزرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جن کی آمد کی پر اللہ رب العزت نے اصحاب الفیل کو تباہ کیا تھا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا تھا، اللہ کی عبادت کا راستہ کھول دیا تھا، وہ بندہ اللہ کا بندہ اپنی تمام تر کیفیات کے اعتبار سے انتہائی مقدس، انتہائی پاکیزہ، انتہائی صاف ستھرا، انتہائی قابل تقلید اور ہر اعتبار سے صحیح اور درست آدمی ہے، درست اللہ کا بندہ ہے۔ یہ کردار پیش کیا گیا تھا ان کے سامنے، اور پھر کہیں جا کر یہ اعلان ہوا تھا کہ قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگوں، تمام لوگوں، قریشیوں نہیں کہا گیا، حجازیوں نہیں کہا گیا، عربوں نہیں کہا گیا، بلکہ سارے لوگوں کو مشرق اور مغرب سے لے کر شمال اور جنوب سے لے کر اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو کہا گیا، قل اے نبی کہہ دیجئے، ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، سب کی طرف۔ عرب و عجم اس میں شامل ہیں، کالے گورے اس میں شامل ہیں، شرقی غربی اس کے اندر شامل ہیں، ہر زبان ہر علاقے والے اس میں شامل ہیں، امیر غریب والے اس میں شامل ہیں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور دیکھو میں رسول ہوں، کسی ایرے غیرے کا نہیں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو سارے آسمانوں کا اور زمین کا بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہے سارے آسمانوں کا اور زمین کا، میں اس کا رسول ہوں، تمہارے پاس بن کے آیا ہوں، اس لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں اسی بادشاہ کی طرف کہ جس بادشاہ کا اقتدار نہ کبھی ختم ہوا نہ کبھی ختم ہونے والا ہے، اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور جب وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، محض لفظ کن ہے جو اس کی زبان سے ادا ہو، اور نہ بھی ادا ہو محض خیال میں آ جائے تبھی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ میں اس مالک الملک کا، ملک السما جو ہے وہ ملک السماوات والارض جس کے ہاتھ میں ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ لوگو میرا پیغام کیا ہے، رسول کس بات کا ہوں میں؟ اللہ کا رسول تو ہوں، لیکن کس بات کا رسول ہوں؟ میں اس بات کا رسول ہوں کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ، کسی سے امیدیں وابستہ مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو، وہی ایک الہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور دیکھو وہ الہ جو ہے ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اقتدار کی زندگی چاہتے ہو تو وہیں سے ملے گی، جسمانی زندگی چاہتے ہو تو وہیں سے ملے گی، عزت کی زندگی چاہتے ہو تو وہ بھی وہیں سے ملے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی زندگیاں الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ بدن کی زندگی چند سال تک مشتمل ہوتی ہے، لیکن انسان کی عزت کی زندگی صدیوں تک چلتی ہے، صدیوں تک چلتی ہے۔ کیا آج بھی ہم ان انبیاء کو یاد نہیں کرتے، رسولوں کو یاد نہیں کرتے؟ ان کی زندگیاں آج بھی اسی طریقے سے عزتوں کے اعتبار سے قائم دائم۔ اللہ کے نیک بندے ابھی تک اپنی عزتوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، زندہ انسانوں کی طرح بستے ہیں۔ یحیی، اے لوگوں عزت کی زندگی چاہتے ہو تو وہی دینے والا ہے، اقتدار کی زندگی چاہتے ہو تو وہی عطا کرنے والا ہے، اور زندگی میں سہولت چاہتے ہو تو وہی عطا کرنے والا ہے۔ ویمیت، مارتا بھی وہی ہے۔ جس کو عزت نہ دینا چاہے ساری دنیا کے خزانے سمیٹ اور وہ لٹا دے، اسے عزت نہیں مل سکتی۔ اور عزت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے تو اپنے رسول کو کہ جسے وہ دنیا میں اور کائنات میں سب سے زیادہ محبوب سمجھتے تھے، اس رسول سے بھی اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ میرے رسول اگر آپ چاہیں ان لوگوں کے درمیان میں محبت پیدا کرنا تو ساری دنیا کے خزانے لٹا کر بھی محبت پیدا نہیں کر سکتے،
میں اگر چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اللہ ہی ہے جو انسانوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اس لیے وہیں سے تمام سرچشمے پھوٹتے ہیں عزتوں کے اور ذلتوں کے۔ اس لیے اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کی ذلت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے راضی ہو جائے تو اس کی عزت کو خاک میں کوئی ملا نہیں سکتا۔ ساری دنیا ایک طرف اور وہ بندہ نکھرا ہوا سورج کی طرح چمکتا ہوا ایک طرف لوگوں کے سامنے کھڑا رہے گا۔ لوگ ڈوب جائیں گے، اس کا سورج نہیں ڈوبے گا۔ اللہ سے وابستہ ہونے والوں کا یہی کمال ہے اور یہی عزت اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے۔ پیغام ہے فآمنوا باللہ، اے لوگو اللہ کی بات مان لو، ورسولہ، اس کے رسول کی بات مان لو، اور وہ رسول نبی ہے، خبریں دے رہا ہے آنے والے زمانوں کی، تمہارے فیوچر کی، تمہارے مستقبل کی خبریں دے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی خبر پر یقین کر لو۔ الامی، حکمتیں، دانائیاں، عقل مندیاں اسی سے ملنے والی ہیں، اگرچہ وہ خود امی ہے، اگرچہ اسے خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اگرچہ دنیا میں کوئی انسان اس کا استاد نہیں، اگرچہ اس نے قلم سے کبھی ایک حرف نہیں لکھا، اپنی نگاہ سے کوئی لفظ نہیں پڑھا، لیکن وہ امی نبی تمہارے لیے حکمتوں کے دروازے کھولتا ہے، دانائیوں کے در کھولتا ہے، اسی سے طلب کرو۔ اور وہ نبی تمہیں جب دعوت دیتا ہے تو صرف تمہیں دعوت نہیں دیتا، بلکہ پہلے خود اس دعوت پر یقین کرتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ لوگوں سے نصیحت اور لوگوں کو تعلیم اور تبلیغ اور خود اپنی زندگی میں اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ سچ بولو، خود سچ نہیں بولتے، جھوٹ سے بچو اور خود جھوٹ پر زندگی بسر ہو جاتی ہے، دغا مت دو اور زندگی کے ایک ایک لمحہ دغے بازی میں گزر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کا تعارف یہاں پر بھی اسی انداز میں کیا گیا کہ لوگو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، نبی کی بات مانو، اور اس لیے مانو کہ وہ نبی بھی اللہ کی بات مانتا ہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جس نبی کا یقین ہے اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر، وہ بھی اپنے اللہ کی باتوں پر یقین کرتا ہے۔ اے لوگو اس نبی کی اتباع کرو، واتبعوہ، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، اس کی بات مانو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا پیغام۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 پڑھیے گا موقع ملے، اور اگر مزید موقع ملے تو 157 بھی پڑھ لیجئے گا۔ بڑی خوبصورت حکمتوں کی باتیں میسر ہیں ان دو آیتوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی اور صحیح اتباع اور اطاعت کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی